اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، میں عبد الرحمن اعوان آج سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں بیان کیا تھا، جو کہ آپ لوگوں نے سنا ہے۔ تو آج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کا سفر بیان کر رہا ہوں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس ہوگی۔ تو یہ سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کے سلسلہ میں کیا تھا۔ شام کا سفر، ابو طالب تجارت کا کاروبار کرتے تھے۔ قریش کا دستور تھا سال میں ایک دفعہ تجارت کی غرض سے شام کو جایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 برس کی ہوگی کہ ابو طالب نے حسب دستور شام کا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب سے اس قدر محبت تھی کہ جب ابو طالب چلنے لگے تو آپ ان سے لپٹ گئے۔ ابو طالب نے آپ کی دل شکنی گوارا نہ کی اور ساتھ لے لیا۔ عام مورخین کے بیان کے موافق بحیرہ کا مشہور واقعہ اسی سفر میں پیش آیا۔ اس واقعہ کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جب ابو طالب بصرہ میں پہنچے تو ایک عیسائی راہب کی خانقاہ میں اترے جس کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، یہ سید المرسلین ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، تم نے کیوں کر جانا؟ اس نے کہا، جب تم لوگ پہاڑ سے اترے تو جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدے کے لیے جھک گئے۔ یہ روایت مختلف پیرائیوں میں بیان کی گئی ہے۔ تعجب یہ ہے کہ اس روایت سے جس قدر عام مسلمانوں کو شغف ہے، اس سے زیادہ عیسائیوں کو ہے۔ عیسائی مورخین اس کو عیسائیت کی فتح عظیم خیال کرتے ہیں اور اس بات کے مدعی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کے حقائق و اسرار اسی راہ سے سیکھے، اور جو نقطے اس نے بتا دیے تھے انہی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد اسلام کی بنیاد رکھی، اور اسلام کے تمام عمدہ اصول انہی نقطوں کے شروع اور حواشی ہیں۔ لیکن مصنف نے یہاں اس کا جواب دیا ہے عیسائی مورخین کو۔ عیسائی مصنفین اگر اس روایت کو صحیح مانتے ہیں تو اس طرح ماننا چاہیے جس طرح روایت میں مذکور ہے۔ اس میں بحیرہ کی تعلیم کا کہیں ذکر نہیں۔ قیاس میں بھی نہیں آ سکتا کہ اس 12 برس کے بچے کو مذہب کے تمام دقائق سکھا دیے جائیں، اور اگر یہ کوئی خرق عادت تھا تو بحیرہ کی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت ناقابل اعتبار ہے۔ اس روایت کے جس قدر طریقے ہیں سب مرسل ہیں، یعنی راوی اول واقعہ کے وقت خود موجود نہ تھا، اور اس راوی کا نام نہیں بیان کرنا جو شریک واقعہ تھا۔ یہاں سامعین کرام تقریباً 6 راویوں کے نام دیے گئے ہیں۔ ترمذی ہیں، حاکم ہیں، اور ابو موسیٰ اشعری ہیں، اور اسی طرح 6 جو روایت کرنے والے ہیں حدیثوں کے، ان کے نام دیے گئے ہیں۔ یہ میں چھوڑ دیتا ہوں، اس میں بحث کی گئی ہے اسی موضوع پر، تو میں آگے چلتا ہوں۔ حرب فجار کی شرکت۔ عرب میں اسلام کے آغاز تک لڑائیوں کا متواتر سلسلہ چلا آتا ہے۔ ان میں یہ جنگ سب سے زیادہ مشہور اور خطرناک ہے۔ یہ لڑائی قریش اور کیس قبیلہ میں ہوئی تھی۔ قریش کے تمام خاندان نے اس معرکہ میں اپنی اپنی الگ فوجیں قائم کی تھیں۔ آل ہاشم کے علمبردار زبیر بن عبد المطلب تھے، اور اسی صف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ بڑے زور کا معرکہ ہوا۔ اول کیس پھر قریش غالب آئے اور بالآخر صلح پر خاتمہ ہو گیا۔ اس لڑائی میں قریش کا رئیس اور سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا، جو ابو سفیان کا باپ اور امیر معاویہ کا دادا تھا۔ چونکہ قریش اس جنگ میں برسر حق تھے اور خاندان کے ننگ و نام کا معاملہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ لیکن جیسا کہ ابن ہشام نے لکھا ہے، آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ امام سہلی نے صاف تصریح کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگ نہیں کی۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، ترجمہ، اور آپ نے اس لڑائی میں جنگ نہیں کی، حالانکہ آپ لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لڑائی ایام حرام میں پیش آئی تھی۔ نیز یہ وجہ تھی کہ فریقین کافر تھے اور مسلمانوں کو لڑائی کا حکم صرف اس لیے خدا نے دیا ہے کہ خدا کا بول بالا ہو۔ اس لڑائی کا فجار اس لیے کہتے ہیں کہ ایام حرام میں یعنی ان مہینوں میں پیش آئی جن میں لڑنا ناجائز تھا۔ آگے ذکر آتا ہے الف الفضول، جو کہ ایک معاہدہ تھا۔ لڑائیوں کے متواتر سلسلہ نے سینکڑوں گھرانے برباد کر دیے تھے اور قتل و صفاقی موروثی اخلاق بن گئے تھے۔ یہ دیکھ کر بعض طبیعتوں میں اصلاح کی تاریخ پیدا ہوئی۔ جنگ فجار سے لوگ واپس پھرے تو زبیر بن عبد المطلب نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور خاندان کے سرگرو تھے، امن قائم کرنے کی تجویز پیش کی۔ چنانچہ خاندان ہاشم، زہرہ و تیم عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور معاہدہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے پائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدہ میں شریک تھے اور عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ معاہدہ کے مقابلہ میں اگر مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ بدلتا، اور آج بھی ایسے معاہدہ کے لیے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں۔ اس معاہدہ کو الف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ اول اس معاہدہ کا خیال جن لوگوں کو آیا ان کے نام میں لفظ فضیلت کا مادہ داخل تھا۔ اگرچہ یہ معاہدہ بیکار ہو گیا اور کسی کو یاد بھی نہ رہا، چنانچہ قریش نے نئے سرے سے بنیاد ڈالی، تاہم بانی اول کو نیک نیتی کا یہ ثمر ملا کہ ان کے نام کی یادگار اب تک باقی ہے۔ آگے تعمیر کعبہ کا ذکر آتا ہے۔ کعبہ کی عمارت چونکہ قد آدم اونچی تھی اور دیواروں پر چھت نہ تھی، جس طرح ہمارے ملک میں عیدگاہیں ہوتی ہیں، چونکہ عمارت نشیب میں تھی، بارش کے زمانوں میں شہر کا پانی حرم میں آتا تھا۔ اس کی روک کے لیے بلائی حصہ بنوا دیا گیا تھا، لیکن وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا تھا اور عمارت کو بار بار نقصان پہنچتا تھا۔ بالآخر یہ رائے قرار پائی کہ موجودہ عمارت ڈھا کر نئے سرے سے زیادہ مستحکم بنائی جائے۔ حسن اتفاق یہ کہ جدہ کے بندرگاہ پر ایک تجارتی جہاز کنارہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ قریش کو خبر ملی تو ولید بن مغیرہ نے جدہ پہنچ کر جہاز کے تختے مول لے لیے۔ جہاز میں ایک رومی معمار تھا جس کا نام باقوم تھا۔ ولید اس کو ساتھ لایا اور تمام قریش نے مل کر تعمیر شروع کی۔ مختلف قبائل نے عمارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے تھے کہ کوئی شرف سے محروم نہ رہ جائے، لیکن جب حجر اسود نصب کرنے کا موقع آیا تو سخت جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ خدمت اسی کے ہاتھ سے انجام پائے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھینچ گئی۔ عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تھا تو پیالہ میں خون بھر کر اس میں انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ اس موقع پر بھی بعض دعوے داروں نے یہ رسم ادا کی۔ 4 دن تک یہ جھگڑا برپا رہا۔ 5ویں دن ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو کہ قریش میں سب سے زیادہ معمر تھا، رائے دی کہ کل صبح کو سب سے پہلے جو شخص آئے وہی ثالث قرار دے دیا جائے۔ سب نے یہ رائے تسلیم کی۔ دوسرے دن تمام قبائل کے معزز آدمی موقع پر پہنچے۔ کرشمہ ربانی دیکھو کہ صبح کو سب سے پہلے لوگوں کی نظریں جس پر پڑیں وہ جمال جہاں تاب چہرہ محمدی تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ کیا کہ اس شرف سے تنہا بیروار ہوں۔ آپ نے فرمایا جو قبائل دعویدار ہیں سب کا ایک ایک سردار انتخاب کر لیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر حجر اسود کو اس میں رکھ دیا اور سرداروں سے کہا کہ چادر کے چاروں کونے تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں۔ جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب فرما دیا۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ دین الہی کی عمارت کا آخری تکمیلی پتھر بھی ان ہاتھوں سے نصب ہوگا۔ اس طرح ایک سخت لڑائی آپ کے حسن تدبیر سے رک گئی۔ کعبہ کی عمارت اب مسقف کر دی گئی، یعنی کہ اس پر چھت ڈال دی گئی، لیکن چونکہ سامان تعمیر کافی نہ تھا، ایک طرف زمین کا کچھ حصہ چھوڑ کر بنیادیں قائم کی گئیں اور اس حصہ کے گرد 4 دیواری کھینچ دی گئی کہ پھر موقع ہوگا تو کعبہ کے اندر لے لیں گے۔ یہی حصہ ہے جس کو آج حتیم کہتے ہیں اور جس کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نبوت ارادہ فرمایا تھا کہ دیوار ڈھا کر نئے سرے سے عمارت بنائی جائے، لیکن پھر خیال ہوا کہ نئے مسلمان ہیں، دیوار کعبہ ڈھانے سے بدگمان ہو جائیں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ اس سے آگے جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر جوانی کو پہنچتی ہے تو آپ کے
پیشہ جو ہے نا تجارت اختیار کرتے ہیں اس کے اوپر بات ہوگی، اور نبی اور حضرت خدیجہ کبریٰ سے جو نکاح ہوا تھا اس کے سلسلے میں بات ہوگی۔ تو جناب سامعین کرام میں یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ میں جانے سے پہلے سب بھائیوں سے اور سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے اور یہ سلسلہ جو ہے نا وہ آپ کے گوش گزار ہوتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔